حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کا ایک مطلب جو سیدھا سادہ ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے، اس کی مختلف توجیحات، مختلف مطالب حضرات علماء اکرام نے بیان فرمائی ہیں، مگر اس حدیث کی ایک تفسیر صوفیہ اکرام نے بھی بیان فرمائی ہے، وہ نہایت لذیذ بھی ہے اور عجیب بھی ہے۔ وہ یہ کہ حدیث میں دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ قرار دیا گیا ہے، جیل قرار دیا گیا ہے، تو یہاں حدیث میں قید سے مراد وہ قید نہیں ہے جس سے ایذا اور تکلیف مقصود ہوتی ہے، بلکہ یہ قید ایسی ہے جیسے طوطے اور بلبل کو قید کرتے ہیں کہ ان کی میٹھی بولی اور ان کی لطیف آواز کو سنا کریں گے اور ان سے لطف لیں گے، مزہ لیں گے۔ اس کے برخلاف کوے کو کوئی قید نہیں کرتا، بلکہ قید میں آ بھی جائے تو اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مومن کی فریاد اور نالے کو سن کر خوش ہوتے ہیں، مومن کا رونا دھونا، داد و فریاد کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، مومن کی عاجزی، مسکنت اللہ کو بہت پسند آتی ہے اور وہ سن کر اللہ خوش ہوتے ہیں، اور اس نالے کو بار بار سننے کے لیے اس کی حاجات کو وہ فوری طور پر پوری نہیں کرتے۔ اس بات میں ہمارے اس سوال کا جواب بھی چھپا ہوا ہے جو اکثر ذہنوں میں ہوتا ہے کہ اتنا رونے دھونے کے باوجود، دعائیں کرنے کے باوجود، عبادات کا اہتمام کرنے کے باوجود، حرام سے بچنے کے باوجود ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایک ہے غلط کاموں کے ساتھ، حرام کاریوں کے ساتھ دعائیں کرنا اور یہ گلا شکوہ کرنا۔ اس کا مطلب تو صاف ہے کہ حرام کاریاں جب تک چھوڑے گا نہیں تب تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ لیکن ایک آدمی عبادات کا اہتمام بھی کر رہا ہے، معاملات بھی صحیح انداز سے کر رہا ہے، معاشرت بھی اچھی ہے، اخلاق بھی اچھے ہیں، ایمانیات میں بھی کوئی عقیدہ خراب نہیں ہے، حرام کاریوں سے بچ رہا ہے، اور جن جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ان سے رکا پڑا ہے، اور دعائیں کرتا ہے حاجات کے پوری ہونے کے لیے، ضروریات کے پوری ہونے کے لیے، لیکن اس کی فوری طور پر اللہ تعالی حاجات کو، ضروریات کو پورا نہیں کر رہا۔ یہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ جواب اس بات میں آ گیا کہ مومن کی داد و فریاد، رونا دھونا، اس کی عاجزی اور اس کی مسکنت، اللہ کے سامنے اپنے ناک رگڑنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے اور اس سے خوشی ہوتی ہے، اور اسی نالے کو بار بار سننے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو فوری طور پر پوری نہیں کرتے، بلکہ اس کو اپنی قید میں مقید کر دیتے ہیں، اپنی جیل میں ڈال لیتے ہیں، تاکہ یہ اپنی میٹھی آواز سے اللہ کو بار بار پکارے اور اللہ تعالیٰ اس کی آواز کو سنے اور اس سے اللہ کو خوشی ہو۔
اب اس کے برخلاف کفار کی پکار اللہ کو ناپسند ہے. کفر والوں کا پکارنا، شرک والوں کا پکارنا اللہ کو ناپسند ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کی آواز نہایت بھونڈی معلوم ہوتی ہے، جیسے کوے کی آواز بھونڈی ہوتی ہے، اور کوئی اس کو سننا بھی پسند نہیں کرتا. ظاہر سی بات ہے، جس طرح سے طوطے کی آواز ہم سن کر لطف اندوز ہوتے ہیں، بلبل کی آواز سن کر ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، اور صبح صبح چہچہانے والی چڑیوں کی آواز سن کر جیسے لطف اندوز ہوتے ہیں، ویسے کوے کی آواز سن کے کوئی لطف اندوز نہیں ہوتا. اور گھر کے سامنے کہیں دیوار یا گیٹ پر آ کر بیٹھ بھی گیا اور پکارنے لگا تو کوے کو دلندر سمجھ کر اڑا دیتے ہیں. حقیقت میں دلندر ہمارے اعمال ہیں. کسی جانور میں اور کسی پرندے میں نحوست نہیں ہے، تو اس کی آواز کو سننا بھی پسند نہیں کرتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کفار کی بھونڈی آواز سننا پسند نہیں کرتے. لہذا جب وہ اللہ کو اپنی حاجات میں پکارتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح سے پکارے، وہ کس کو بھی جس کو چاہے پکارے، سننے والا تو اللہ ہی ہے. حقیقت میں وہ کسی پتھر کے سامنے ماتھا پھوڑے، کسی دیوی دیوتاؤں سے مانگے، درختوں سے مانگے، چڑھتے سورج کی پوجا کرے، سمندروں کی پوجا کرے، نالی کی پوجا کرے اور جانوروں کی پوجا کرے، کچھ بھی کر لے اور جہاں بھی مانگ لے، جس سے بھی مانگ لے، سننے والا تو کون ہے؟ اللہ ہی ہے. جیسے ایمان والوں کی ضروریات اللہ پوری کر رہا ہے، ویسے ہی غیر ایمان والوں کی ضروریات بھی اللہ ہی پوری کرتا ہے. تو جب یہ لوگ پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر ان کی حاجات کو پوری کر دیتے ہیں، ان کی ضروریات کو پوری کر دیتے ہیں، تاکہ یہ اپنی بھونڈی آواز بند کر دیں اور یہاں سے دفع ہو جائیں. اس میں یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، اور اکثر مسلمانوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ہمارا تو اللہ کی ذات پر ایمان ہے اور ان کا تو پتھروں پر ایمان ہے، اور وہ تو شرک کرنے والے ہیں، ان کو دیا جا رہا ہے، ان کو نوازا جا رہا ہے، وہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں زندگیاں گزار رہی ہیں، عیش و عشرت اور راحت کا سارا سامان ان کے پاس موجود ہے. یہ اشکال ہوتا نہیں ہوتا؟ تو اس میں یہ جواب آ گیا. مومن کا پکارنا ایسا ہے جیسا کہ طوطے اور بلبل کا پکارنا، اور کفر والوں کا، شرک والوں کا پکارنا کوے کا پکارنا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، کس پکار کو لوگ پسند کرتے ہیں؟ طوطے اور بلبل کی آواز کو، ان کے چہچہانے کو پسند کرتے ہیں، ان کو قید بھی کر لیتے ہیں، پنجرے میں رکھتے ہیں، دانا پانی دیتے ہیں، ان کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں، اور اس کی آواز سے کیا کرتے ہیں؟ لطف اندوز ہوتے ہیں، مزہ لیتے ہیں. لیکن کہیں آپ نے دیکھا کہ کوے کو قید کر کے اس کی آواز سنی جا رہی ہو اور پھر مزے لیے جا رہے ہیں؟ ایسا تو کہیں نہیں دیکھا گیا. اور اگر کہیں دیکھا بھی گیا تو اسے نمہانس ہاسپٹل کی ضرورت ہے، اور اگر وہ تمل ناڈو میں ہے تو وہ باگیم کی ضرورت ہے. تو یہی معاملہ اللہ کا بھی ہے اپنے بندوں کے ساتھ. جب ایمان والے اس کو پکارتے ہیں، روتے ہیں، دھوتے ہیں اپنی ضروریات کو منوانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر ان کی ضروریات پوری نہیں کرتا. وہ جتنا پکارتے ہیں اس کو اتنا ہی خوشی ہوتی ہے، اس کی پکار کو سننا چاہتا ہے. اور جیسے ہی یہ کفر والے، شرک والے آ کر پکارنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے ہمیں کوے کی آواز پسند نہیں آتی، ویسے اللہ کو کفر والوں کی آواز پسند نہیں آتی. اب بھگانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ان کی کیا ضرورت ہے اس کو دے دو، پوری کر دو اور بھگاؤ یہاں سے. تو یہی معاملہ ہے
مومنین کے ساتھ اور کفر والوں کے ساتھ. تو ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے کہ عبادات کرنے کے باوجود، ریاضت کرنے کے باوجود، ذکر و اذکار کرنے کے باوجود، تلاوت کرنے کے باوجود اور حرام کاریوں سے بچنے کے باوجود اللہ ہماری سنتا کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب بھی آ گیا. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عاشق مزاج کے پاس دو عورتیں مانگنے آئیں، مثال ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مثال ہے. ایک آدمی ہے جس کا مزاج عاشقانہ ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دل پھینک عاشق ہوتے ہیں، جس کو بھی دیکھو وہ پسند آنے لگ جاتی ہے. ایک عاشق مزاج آدمی کے پاس دو عورتیں مانگنے آئیں، سوال کرنے آئیں. ایک ہو بوڑھی اور بدصورت و بھونڈی، اور دوسری خوبصورت جوان. تو اب بتاؤ وہ پہلے کسے خیرات دے گا؟ ہاں، عقل کام کر رہی ہے یاس کی. وہ پہلے کسے خیرات دے گا؟ جو بوڑھی ہے، بھونڈی ہے، جس کی شکل اسے برداشت نہیں ہو رہی ہے، پہلے اسے کچھ دے کر بھگا دے گا. مگر خوبصورت عورت سے کہے گا کہ ابھی بیٹھو پھر دیں گے. روٹی پک رہی ہے، بوٹی کا سالن بن رہا ہے، گوشت بن رہا ہے، بریانی بن رہی ہے، تھوڑی دیر تشریف رکھے، آپ کے اعزاز و اکرام میں بہت ساری چیزیں بن رہی ہیں. تو اسی طرح ہزار بہانے کرے گا تاکہ اس سے لطف اندوز ہوتا رہے، آنکھیں سیکتا رہے. ہماری زبان میں کیا بولتی ہے؟ آنکھیں سیکنا. تو آنکھیں سیکنے کے لیے ہزار بہانے کر کے اس کو اپنے گھر میں روکے رکھے گا. فرماتے ہیں اسی طرح، یہ تو ایک صرف مثال ہے سمجھانے کے لیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مومن کو قید کرتے ہیں. قید کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فوری طور پر ضرورتیں پوری نہ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کو مومن کی پکار سے، اس کی دعاؤں سے، اس کے رونے اور دھونے سے بہت خوشی ہوتی ہے، اور کافر کو جلدی دے کر بھگا دیتے ہیں کہ اس کو ناپسند کرتے ہیں. واقعی عجیب تفسیر ہے، اور اس سے بڑی دھراس بنتی ہے کہ ہماری دعائیں جو دیر سے قبول ہوتی ہیں یہ بھی اللہ کی عنایت اور شفقت و مہربانی ہے کہ وہ ہماری پکار کو سننا چاہتے ہیں، اس لیے ذرا دیر سے عطا فرماتے ہیں. ایک عام مطلب ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. مطلب کیا؟ کہ جس طرح سے قید خانے میں تکلیفیں دی جاتی ہیں، پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، کھانے پینے کے وعدے پڑ جاتے ہیں، صحت خراب ہو جاتی ہے، علاج ڈھنگ سے نہیں ہو پاتا اور بار بار ٹارچر کیا جاتا ہے، عجیب و غریب وہاں کا ماحول ہوتا ہے. تو لہٰذا دنیا کی زندگی کو، مومن کی دنیا کی زندگی کو قید خانے سے تشبیہ دی گئی ہے. وجنت الکافر، اور کافر کے لیے یہاں کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، نہ اسے جنت کی مانگ ہے، نہ اسے جہنم کا خوف ہے، نہ اللہ کی ذات کا خوف ہے. کوئی چیز اسے مانے نہیں بنتی. تو وہ جو چاہے کھا رہا ہے، جو چاہے پی رہا ہے، سور بھی کھا رہا ہے، سام بھی کھا رہا ہے، اور چمگاڈر بھی کھا رہا ہے، چمڑے کی چوڑی بھی کھا رہا ہے، کورونا وائرس میں مبتلا بھی ہو رہا ہے. سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھو کتنی بڑی حکمت ہے اللہ کے اس حکم میں، جس میں اللہ نے یہ کہا کہ جو جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہے وہ اسے مت کھاؤ. اسلام کی حقانیت، اسلام کی سچائیت اور اسلام کی صداقت صرف اس ایک حکم میں کھل کے سامنے آ جا رہی ہے. اور چوری چوری سے، ڈھکے چھپے ہی صحیح، چین کے اندر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. لوگوں کو اسلام کی حقانیت سمجھ میں آ رہی ہے. مذاق اڑاتے تھے کہ یہ نہیں کھانا چاہیے، وہ نہیں کھانا چاہیے، اسلام نے ان چیزوں کو کیوں حرام کر دیا، ان چیزوں کو کیوں حرام کر دیا. کھانے کے اعتبار سے تو سب چیزیں ہیں، جو چاہے کھاؤ. کھاتے رہے، سانپ بھی کھاتے رہے، بچھو بھی کھاتے رہے، عجیب عجیب زہریلے جانور بھی کھاتے رہے.
اب انہی کے ریسرچ سینٹروں نے یہ قرار دے دیا کہ جو چیزیں اسلام میں حرام ہیں انہی سے بیماری آئی ہے، اور جو چیزیں حلال اللہ نے کر دی ہیں اور جو اس کو یہاں ہمارے علاقوں میں بین کیا جا رہا ہے وہ ایک زیادتی ہے، ایک ظلم ہے۔ بڑے کے گوشت میں کوئی بیماری نہیں ہے، اور اسی طرح بکرے کے گوشت میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ مرغی مت کھاؤ، حالانکہ وہ مرغی ہے ہی نہیں، ورجنل جو مرغی ہوتی ہے وہ کھاؤ۔ پالتو مرغیاں کیا کہتے ہیں اس کو، دیسی مرغی، ناٹی مرغیاں، وہ بھی دکان والی نہیں، گھروں میں جو پالتے ہیں ویسے مرغیاں کھاؤ، اس میں کوئی بیماری نہیں ہے۔ لیکن دکانوں میں جو اس وقت بائلر کے نام سے مرغیاں بک رہی ہیں وہ حقیقت کے اعتبار سے نیچرل مرغی نہیں ہے، وہ انجیکٹ مرغی ہے۔ اس کو 40 دن میں بڑا کر لیا جاتا ہے، 2.5 سے 3 کلو تک کر لیا جاتا ہے۔ مرغی والے بیٹی پوچھ لو تو اس کی ماہیت اور اس کی حقیقت ہی کچھ اور ہے، وہ صرف ایک مزیدار گوشت کے مالک ہے، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، ورنہ ایک اصلی مرغی کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ ان کے اندر پائی نہیں جاتی۔ کئی علماء نے اس پر بیانات بھی کیے ہیں اور کتابچے بھی لکھے ہیں، لیکن ہماری شادیاں اور ہمارے فنکشنز اور ہماری تقریبات بغیر مرغی کے پورے نہیں ہو سکتے۔ کباب بھی مرغی کا، گریوی بھی مرغی کی، اور رول بھی مرغی کا، جو بھی آئٹمز بنتے ہیں اکثر وہ کس سے بنتے ہیں؟ اب کباب آپ بکرے کا بنائیں گے تو پھر مسئلہ لینے کے بجائے دینے کا پڑ جائے گا۔ تو ایک آسان شکل لوگوں نے اختیار کر لی اور اس کے عادی بن گئے۔ اب جب اس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں تو پھر چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے، سستی ہو گئی۔ اب دکان والے کیا کر رہے ہیں، لے لو بھائی 60 روپے کلو، 40 روپے کلو، فونا کر کو بلا نہیں کرتے مرغی گوشت کے دکانوں والے۔ یہاں تک بھی سننے آیا کہ روز جاتا تھا ایک جگہ، ایک صاحب سنا رہے تھے کہ میں ایک دکان میں گوشت لیتا تھا، اب وہ جب سے بات پھیلی کہ اس سے کورونا وائرس پھیل رہا ہے، بیماریاں پھیل رہی ہے، اور کیا نام ہے ان کا، پڑوس ملک کے جو عالم ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ بھی دیکھا، اس کے بارے میں مفصل انہوں نے بیان کر دیا ہے اس کے نقصانات۔ وہ جب سے بات سمجھ میں آ گئی میں نے چھوڑ دیا کھانا۔ اب وہ دکان والا فون کرتا ہے، آؤ بھائی کم سر دل کو دیں گے تو بلا بلا کر مرغی بیچنے کی نوبت آ گئی۔ تو بہرحال جن کا دھندا ہے اللہ ان کا مالک ہے۔ ارے دھندا ہی ہے، بدل لو، زیادہ سے زیادہ نقصان کیا ہوگا؟ مرغی بیچ رہے تھے، انڈے بیچو، انڈوں میں بہت زبردست پروفٹ ہے۔ مرغی کا گوشت بیچ رہے تھے، اب بکرے کا بیچو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال دنیا کے اندر جن کے لیے ہر چیز جائز ہو گئی تھی وہ ان کے لیے جنت ہے، یہ مطلب ہمارے ذہنوں میں تھا۔ لیکن صوفیہ کی جو تفسیر اس وقت ہمارے سامنے آئی، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، واقعتاً عجیب و غریب تفسیر ہے۔ مومن کے لیے قید خانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم طوطے کو قید کر کے رکھتے ہیں، بلبل کو قید کر کے رکھتے ہیں، ویسا قید مراد ہے، کوے والا قید مراد نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب فرق دکھایا ہے اس کی تشریح میں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ 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 اللہ